السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورہ ابراہیم سے ہے اور پارہ نمبر 13 ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت مقدسہ نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ گزشتہ درس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی تھی اس کے حوالے سے مختصر بات چیت ہوئی تھی، جس میں 2 چیزیں زیادہ نمایاں کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی بھی یہ کتاب مقدس قرآن مجید کی رہنمائی ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، نہ تو کسی خاص قبیلے کے لیے ہے، نہ برادری کے لیے ہے، نہ خاص مذہب کے لیے ہے، علاقے کے لیے ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ سے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں اصول اور ضابطہ دے دیا کہ یہ کتاب انسانیت ہے۔ ہاں، جو اس کتاب سے جتنی رہنمائی لیں گے اتنی ان کو ملے گی۔ اگر انسان اپنی سوسائٹی کی مینجمنٹ کی رہنمائی لیتے ہیں تو وہ ان کو ضرور ملے گی، سیاسی نظام اور معاشی نظام کی ترتیب و تشکیل کی رہنمائی ملتے ہیں تو وہ ان کو ملے گی، اور اگر وہ اللہ پر ایمان لا کر، جامع ایمان لا کر یہ ساری ہدایات اور رہنمائیاں لینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی پہچان پیدا کر کے اللہ کی رضا کو سمجھیں گے، اپنے اندر اس کی روح پیدا کریں گے تو وہ رہنمائی بھی ملے گی۔ اس لیے مومن مسلمان یا مومن جماعت حزب اللہ، اس میں جامعیت ہوتی ہے۔ ایک طرف جتنے بھی انسانیت کے ضروریات، اس کے تقاضے، اس کی مینجمنٹ، ترتیب و تشکیل، ضابطے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں، وہ اس کی رٹ قائم کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک ان کا ویژن ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جبکہ دیگر انسان اپنے معاشروں میں اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کا ہدف، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ہدف بڑا مخصوص ہوتا ہے، وہ انفرادی سا ہوتا ہے، مخصوص دائروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو مومن اور عام انسان میں یہ فرق ہے کہ مومن کا ویژن بڑا اونچا ہے، اس کا نظریہ بڑا اونچا ہوتا ہے، اس کا اعلیٰ شعور ہوتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرتا ہے لیکن اس کا ہدف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ فرق بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ دوسری رہنمائی گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ من الظلمات الی النور۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس راستے سے
لوگوں کو نکال کر اور جس راستے کی طرف لگانا ہے اس میں امتیاز ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جس راستے سے نکالنا چاہتے ہیں وہ ظلمات ہے۔ ظلمات جمع ہے جس کا معنی اندھیرے ہے، اور جب اس کا ہم مختصر دو لفظوں میں یا دو جملوں میں خلاصہ نکالیں گے تو ہر وہ سوچ، خیالات، فلسفی، نظریات، اور پھر وہ حرکت، وہ کوشش، وہ کردار، وہ عمل جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے، دوسرے انسان سے انسان دور ہوتا ہے، اس میں جوڑ کی بجائے توڑ پیدا ہوتا ہے، وہ ظلمات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے۔ اور نور کیا ہے؟ نور اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہے صراط مستقیم، جس کی طرف آنا ہے ہم نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رٹ کو سوسائٹی میں غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا سیاسی، معاشی، معاشرتی ڈھانچہ ہم نے تشکیل دینا ہے۔ ہر قسم کے وہ خیالات یا نظریات یا فلسفی جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے اس کو ہم نے چھوڑ کر روشنی کی طرف آنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم نور کی بات کرتے ہیں اس کی حد ہی کوئی نہیں، اگر اس پر ہم بات تنقید کریں تو بڑا وقت چاہیے، لیکن نور روشنی ہے، اور وہ روشنی انسان کو ترقی دیتی ہے۔ کیا ایسی دنیا میں بھی روشنی ہے کہ روشنی کے باوجود آپ اندھیرے میں ہوں؟ ہاں ہے۔ کون سا وہ روشنی ہے یا نور ہے جس کا ہم عنوان بناتے ہیں؟ وہ ہے جس کا ہم لیبل لگا لیں، لیکن ہماری فلسفی یا عمل و کردار اس کے مطابق ہی نہ ہو، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ اور یہ نور تو مفاد پرستانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں منافقوں کی مثال دی ہے کہ جب ان کو کوئی نور، روشنی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب روشنی ختم ہو جاتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ روشنی ان کے اغراض کے لیے ہوتی ہے، ذاتی مفادات کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ روشنی نہیں ہوتی، عنوان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج آیت کریمہ نمبر 2 میں اپنے اوصاف ارشاد فرمائیے، اپنی وہ فلسفی جس کو فلسفہ ہم توحید کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے اختیارات کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جملے میں، ایک آیت کریمہ میں ساری چیزیں بیان کر دیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں کوئی ابہام نہیں، اشکال نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جو آسمان اور زمین سے جڑا ہوا ہے یہ اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ تو جب اللہ کے اختیارات میں ہے تو پھر مقابلے میں اور کون آ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ یاد رکھیے جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ زبان سے انکار کریں، شعوری طور پر انکار کریں، یا کسی کی چھتری کے نیچے آ کر انکار کریں، منافقین جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید، بڑا سخت عذاب، اور یہ عذاب دنیا اور آخرت دونوں جہانوں پہ ہے۔ اصل میں یہ کافر لوگ، مشرکین اور منافقین، حزب الشیاطین، یہ جو دوسری جماعت ہے، ان کا ہدف اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ یہ حزب الشیطان، کافر، منافق، مشرک اصل میں بڑے محدود ہدف کو لے کے چلتے ہیں، بڑا لمیٹڈ سا ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں وہ طریقے، وہ راستے تلاش کرتے ہیں جو ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ اصل میں بہت دور جا پڑے ہیں اس راستے سے جو صراط مستقیم ہے، یہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ تین باتیں ہو گئیں، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ہر آنے والے لمحے کی فکر ہی نہیں ان کو، عقیدہ آخرت نہیں ان کا۔ دوسرا، فساد فی الارض کرتے ہیں، زمین پر لوگوں کو غلط چیزیں بتاتے ہیں، غلط نعرے بتائیں گے، لیبل لگائیں گے، خوش نما لیبل لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ہر وقت ایک ہی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، وہ راستہ جو ٹیڑھا راستہ ہے اس کے متلاشی ہوتے ہیں۔ تو یہ حزب الشیاطین کے اقدامات ہیں، اہداف ہیں، ان پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 4 میں بڑے خوبصورت انداز میں ہماری تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا غور کرو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ یہ جو حزب الشیاطین کا کردار ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم نے ہر قوم میں اللہ کے رسول بھیجے۔ ایک تو ہر قوم میں اللہ کا رسول آیا، نمبر 2 وہ رسول ان کی زبان کے اندر آیا، ان کی زبان سے آیا، قوم سے آیا، یعنی وہ زبان سیکھتا تھا، اور اس رسول نے جو بھی پروگرام پیش کیا اس زبان میں پیش کیا۔ لیکن پھر بھی فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کچھ لوگوں نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر کے، حزب اللہ کا ساتھ دے کر، انبیاء کا ساتھ دے کر راہ ہدایت حاصل کر لی، اور کچھ نے انکار کر کے راہ ضلالت اختیار کر لی۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایک لمحے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو غافل نہیں رکھا، سارے مراحل اختیار کیے۔ یہ اللہ کا طریقہ کار ہے، اس کی سنت مستحسنہ ہے، پیاری سنت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تربیت کے لیے ان کے مراحل طے کرتے ہیں اور بلا وجہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ یہ تو وہ ہٹ درم، ضدی، کافر، مشرک اور منافق گمراہ ہے جو باز ہی نہیں آتے، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے مقابلے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ پھر آپ بتائیے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی نکلے گا۔ اللہ رب العزت نے بڑا جامع ایک جو لفظ یہاں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نبی اس کی زبان کے اندر اس نے ہدایات دی ہیں، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے لیے کہ اس کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ عقل حاصل کی جائے۔ اس لیے یاد رکھیے، اس نقطے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کوئی بھی جو فلسفی ہوتی ہے، نظریات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، یا ترقی کے لیے کوئی بھی سائنسی اور ٹیکنالوجی اقدامات ہوتے ہیں، وہ اس قوم کی زبان میں ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اپنی زبان میں انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، سوالات کر سکتا ہے، آسانی سے آگے ترقی کر سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا بر صغیر جہاں جب انگریز آتا ہے، اس نے آ کر انگلش لازم کر کے ہمارے ہندوستان پر اور پاکستان پر ہمیں جو انگریزی نہیں جانتے تھے ان کو جاہل بنا دیا۔ ورنہ اگر آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں گے، انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے، تو ہر نبی جو اس دور کی زبان تھی اس میں کلام پاک نازل ہوتا ہے۔ یہ جو پہلی کتب ہے اپنے اپنے دور میں ان کی زبانوں میں نازل ہوئی، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہماری قوم ترقی کرے تو ہمیں اپنی زبان میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔